الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب میرے آقا کی مہربانی ہے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور آقا دو جہاں آقا کل ختم الرسل شاہ آدم و بنی آدم امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ جناب اولا و اعلیٰ بالا و اعلیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سب بزرگوں بھائیوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راشد بھائی اور ان کے اہل خانہ ان کے برادران کو جنہوں نے اس پروقار پر نور پرفیض تقریب کا انعقاد کیا اور آقا کریم علیہ السلام کی محفل پاک کا میلاد پاک کا اہتمام کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بیان کرنے آپ کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے گا، بالکل مختصر سی حاضری ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں کچھ سکھاؤں اور اللہ کے اولیاء کی بارگاہ سے ہوتا ہوا حضور کی آل حضور کے اصحاب اور پھر آپ سب کو مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ آپ نے ساتھ دینا ہے،
توجہ فرمانی ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا و اعلیٰ پر درود و سلام کے فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، نہ صرف درود سنتا ہوں بلکہ اپنے اہل محبت کو پہچانتا بھی ہوں۔ اب کوئی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ اور گجرا تحفہ پیش کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس عاشق کا درود سنتے بھی ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اسے پہچانتے بھی ہیں۔ تو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے، جب پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے، جب بندے کو جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا دم بڑھتا ہے، اور بھئی جب اس کا ذکر چھڑ جائے نا، پھر تھکان، مصروفیات، نیند، پریشانیاں ساری ایک سائیڈ پہ، ذکر ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اور عاشق مرجھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ حضور پھول کی طرف دیکھتے ہیں، پھول بھی آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، چہچہا جاتا ہے، پھول بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضور کا عاشق، حضور کا غلام بیٹھ کر مرجھایا چہرہ لے کر بیٹھے تو محفل میں یہ مزہ سرور نہیں رہے گا۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کی علماء کرام نے بہت ساری تفاسیر کی، جو سب سے معتبر اور معتمد تفسیر ہے، امام کبیر نے بھی یہی لکھا، صاحب روح البیان نے بھی یہی لکھا، صاحب روح المعانی نے بھی یہی لکھا۔ سب کے نزدیک یہ ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ان دونوں آیات کے اندر اللہ مصطفیٰ کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا، بڑا آپ کو شانوں والا، بڑے کمالات والا بنایا۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹتا جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام چونکہ امام الانبیاء بن کر تشریف لائے، حضور علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار بن کر تشریف لائے، یہ ہمارا ایمان ہے نا جی، یہ ہمارا یقین ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم سارے انبیاء کے امام بن کے تشریف لائے۔ تو اب معراج کی رات جب مصطفیٰ معراج پہ گئے تو وہاں پر سارے انبیاء صفیں باندھے مصطفیٰ کریم کا انتظار کر رہے تھے، مصطفیٰ کریم کا انتظار کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے سب کو امامت کروائی، اور آقا کریم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور یہ قیامت تک آنے والوں کو درس دیا کہ حضور سیرت میں تو سب سے اعلیٰ ہیں، حضور اخلاق میں تو سب سے اعلیٰ ہیں، حضور کردار میں تو سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن مصطفیٰ صورت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، حضور صورت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑا جمیل بنایا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضور نماز کے بعد ایک مرتبہ چہل قدمی کے لیے نکلے تو کافی دور چلے گئے، وہاں پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک قافلہ آرام کے لیے ٹھہرا تھا۔ اب وہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب پہنچے تو انہوں نے ٹھہراؤ کیا ہوا تھا، خیمے لگائے ہوئے تھے، ان کی سواریاں بھی وہاں پر موجود تھیں، تو ان کے اونٹوں میں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ آپ کو بات پسند نہیں آئی میرے خیال سے، موجودگی کا ثبوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیند سے بچے رہیں گے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، ساتھ دیجیے گا۔ حضور علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا، اب وہ اونٹ کا مقدر کیسا ہے جو میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے مالک سے ملاقات کی، اسے بلایا، پتہ چلا فلاں مالک ہے، وہ آیا، کہا میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ بھاؤ طے ہوا، ریٹ طے ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، میں سیر کے لیے نکلا تھا، میرا کوئی تجارت کا مقصد نہیں تھا، میں صرف چہل قدمی کے لیے آیا تھا، اس لیے میں پیسے ساتھ لے کے نہیں آیا، میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں، پیسے اس کی قیمت میں تجھے بیچ دیتا ہوں۔ اونٹ لے کر آقا کریم علیہ السلام چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس خیمے میں جو خیمے انہوں نے لگائے تھے، اس خیمے سے ایک عورت باہر آئی۔ اس عورت نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ کیا تم اس شخصیت کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کی کوئی جان پہچان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی ضامن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ گھر کی معلومات ہے؟ کہاں رہتے ہیں پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر اونٹ کیسے دے دیا؟ کہا ایسے دے دیا کہ وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا، چہرہ اتنا پیارا تھا، تو میں ان کے چہرے میں گم رہا، ان کے حسن میں گم رہا، مجھے ہوش ہی نہیں تھی بات کیا کرنی ہے، ریٹ کیا کرنا ہے، ریٹ کیا کرنا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کی، اس بڑھیا نے یہ بات کی، تو کہنے لگی ہاں میں بھی خیمے سے یہ دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ لوگ آئے، جب خیمے والے دیگر لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، آ کے بولے کہ بھئی تو نے اونٹ دے دیا ہے، قیمت لی نہیں، مال اس کا گھر کا پتہ نہیں ہے، ضامن کوئی نہیں ہے، جان پہچان کوئی نہیں ہے، اونٹ دے دیا ہے۔ تب وہ عورت بولی، وہ بڑھیا بولی، وہ کہنے لگی کہ بھئی تمہارے پیسے تم تک پہنچ جائیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا کیسے، تم اس کو جانتے ہو؟ نہیں جانتی میں بھی نہیں۔ تو کہا کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنے خوبصورت چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اتنے خوبصورت چہرے والا انسان شخص جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر انسان کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کسی سے اس وجہ سے محبت کرے کہ وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا پیارا ہے، تو میں نے کہا پھر وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے جو مصطفیٰ کریم کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے محبوب کو سونا اتنا بنایا ہے، حضور کو پیارا اتنا بنایا ہے، حضور علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر حسن کی وجہ سے کسی اور سے محبت کی نہیں جا سکتی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آپ کو تھکاوٹ ہے لیکن مجھے آپ کا احساس ہے، اس لیے میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، بات کو لمبا نہیں کر رہا۔ ساتھ دیجئے گا، بس 2-4 باتیں اور کر کے پھر میں جو دوسری آیت پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے بات ختم کر دوں گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لایا نا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور حاضر ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کرتا رہتا، حضور کا مکھڑا، حضور کا چہرہ دیکھتا رہتا، حضور کے حسن میں غور کرتا رہتا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا جاتا کہ بھئی جب بھی آتے ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو بڑا پیار سے دیکھتے ہو، بڑی محبت سے دیکھتے ہو، ہر وقت چہرے کی طرف نظر رہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب دیکھتا ہوں تو کائنات کو بھول جاتا ہوں۔ آپ نے بات کا لطف نہیں لیا، بات کا مزہ نہیں لیا، ساتھ دیجئے گا۔ فرماتے جب میں حضور کو دیکھتا ہوں تو پوری کائنات کو بھول جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اپنے ذوق میں بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں 14ویں رات ہے، 14ویں رات کو چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اپنی آب و تاب سے روشن ہے،
نور روشنی تقسیم کر رہا ہے. فرماتے میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میں کہا آج کی رات مصطفیٰ کریم کی زیارت کر کے آتا ہوں. فرماتے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے سرخ رنگ کا جبہ لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا. حضور اور بھی سونے لگ رہے تھے. فرماتے جب میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے، اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ بھی میرے سامنے ہے. کہتے ہیں کبھی میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں. آقا فرمانے لگے اے جابر کیا کر رہے ہو، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں چاند زیادہ سونا ہے یا میرے مصطفیٰ کا مکھڑا زیادہ سونا ہے. فرماتے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جابر بتاؤ نتیجہ کیا نکلا، ریزلٹ کیا نکلا، کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا نا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نتیجہ یہ نکلا ہے، میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اپنی آب و تاب سے روشنی تقسیم کر رہا ہے، اپنی آب و تاب سے نور تقسیم کر رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے، آپ کے چہرے کو بھی دیکھا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی مصطفیٰ کریم کے چہرے کے سامنے ماند پڑ گیا. مصطفیٰ کا چہرہ کائنات میں سارے حسین چہروں سے بلکہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین بنایا، بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑی شانیں عطا فرمائی. حضور اتنے سونے ہیں کہ جنہوں نے قریب سے دیکھا، حضرت جابر بن سمرہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت مولا علی ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضور کے سارے اصحاب ہوں، حضور کی ساری آل ہو، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا سونے. آپ بولے تھوڑے ہیں، سارے بولیں گے ویکھو انہاں دی ویکھو نا کتھوں تھا علی مدہ نو ایویں ہی بہتا لمبا کر چھڈیا انہاں نے. نہیں سمجھ آئی گل؟ سبحان اللہ، اوے اتنا لمبا نہیں کرنا، اوے علی مدہ اتنا لمبا نہیں، 3 حرکات دے مطابق انہوں لمبا کرنا ہے، زیادہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ بس. وہ تو یو دور تک لے جا رہے ہو، انہاں دا تے پتہ لگن دے ہو، تسی آپ ہی کہی جا رہے ہو. آکھو ذرا سبحان اللہ. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم سونے ہیں، خوبصورت ہیں، پیارے ہیں. جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا، وہ پیر میرے علی شاہ صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدوریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. او کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا، جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا، وہ اعلیٰ حضرت وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ دونوں باتیں تو ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور فرماتے آپ کی شان یہ ہے اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، گل مکا دیتی، گل ختم کر دیتی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا سونے ہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا بڑے ہی سونے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار کا عالم کیا ہو. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان. اور چونکہ آج موضوع میلاد شریف کا تھا
آج چونکہ یہ محفل پاک سجانے کا مقصد حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی ہے، تو اس عنوان پر، اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کی۔ یہ یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کامل، اکمل اور مکمل ذات ہے۔ آپ نے ہر حوالے سے اپنے امتیوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے عشاقانوں کی، اپنے عاشقوں کی رہنمائی کی ہے، تربیت کی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آقا کریم علیہ السلام کے دین کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق چند باتیں عرض کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرماتا ہے تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان والا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو فرمایا انہیں برا بلا نہیں کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ ہو گیا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے لیے کوئی ناراضگی والا، ان کی دل آزاری کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا کوئی عمل نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ جب بھی بات کرو، جب بھی لب کشائی کرو، جب بھی ان کی بارگاہ میں گفتگو کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے اچھی گفتگو کرو، ان کے لیے نرمی والا لہجہ رکھو، ان کے لیے پیار والا لہجہ رکھو، ان کے لیے محبت والا لہجہ رکھو۔ مولا ملے گا کیا؟ فرمایا دو چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو میری عبادت کا ثواب، روزہ رکھو میری عبادت کا ثواب، حج کرو میری عبادت کا ثواب، زکوٰۃ دو میری عبادت کا ثواب، سچ بولو ثواب ملے گا، صدقہ و خیرات کرو ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کرو ثواب ملے گا۔ فرمایا ان ساری چیزوں پر جیسے میں اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں، ایسے ہی جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے وہ تم پر راضی ہو جائیں گے، اس خدمت پر بھی میں تمہیں اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ بات سنیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پر میں تمہیں اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ بات سمجھیے گا، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، گنیے گا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے گا۔ میرا اپنی آنکھ سے دیکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے، میرا اپنی زبان سے گفتگو کرنا، اپنا معافی ضمیر دوسرے تک پہنچا دینا یہ اللہ کی نعمت ہے، میرا اپنے قدموں سے چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اپنے ہاتھوں سے حلال رزق کمانا یہ اللہ کی نعمت ہے، میرا صحت مند ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مصطفیٰ کریم کا عاشق بنایا، حضور کے عاشقوں کے گھر میں پیدا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔ ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، ماں باپ کی نعمت۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ ہر نعمت کا نعم البدل ہے، لیکن ماں باپ ایسی عظیم ترین نعمت ہے، ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ کائنات میں ایک ہی ماں ملتی ہے انسان کو، ایک ہی باپ ملتا ہے، لوگ لاکھ پیار کریں، لاکھ محبت دیں، لاکھ محبت کریں، لیکن ماں باپ والا پیار نہیں ملتا۔ جب ماں محبت سے چوم کر سینے سے لگاتی ہے نا، سمجھ لیں، آپ اس بات کو سمجھ لیں، اے سی والے کمرے سے وہ ٹھنڈک نہیں ملتی، اے سی چلا کے اے سی کے سامنے بیٹھ کر وہ ٹھنڈک نہیں ملتی، جو اولاد کو ماں باپ کے سینے سے لگ کر ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس کا نعم البدل نہیں۔ آج میرا نوجوان، بالخصوص میں نوجوان سے مخاطب ہوں، آج میرا نوجوان تھوڑا سا بولنے لگ گیا، سپیچ پاور آ گئی، تھوڑا سا جناب اپنے الفاظ پر عبور آ گیا، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو گیا۔ امی ابو
میری بات نہیں سمجھتے، اماں ابا اب میری بات نہیں سمجھتے۔ اب کبھی میری بھی بات سن لیا کریں، کبھی میری بھی بات سمجھ لیا کریں۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اب تو بولنے لگ گیا، تجھے بولنا آ گیا، تجھے بولنا آ گیا، تجھے الفاظ پر عبور آ گیا، الفاظ کا چناؤ آ گیا۔ آج تو ماں باپ کو کہتا ہے کہ تیری بات نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا یہ تیری بات اس وقت بھی سمجھتے تھے جب تو صرف روتا تھا، تیری کلکاری تھی، تیرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اسے خشک بستر چاہیے یا اسے بھوک لگی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ میں نے کہا آج تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے، اگر تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کائنات کی ساری نعمتیں رب تیرے قدموں میں رکھ دے گا، ساری نعمتیں۔ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ میں اپنی ملت کے نوجوان سے مخاطب ہوں، توجہ چاہیے آپ کی۔ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، اگرچہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اگرچہ مسجد کا بوا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اگرچہ اللہ اکبر کی صدائیں سن کر ہمیں نماز کی فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پر کوشش یہی ہوتی ہے، ہاں پھر بھی کوشش یہی ہوتی، امتحان کی تیاری نہیں ہے لیکن چاہتے یہی ہیں کہ 100 نمبر لے کر پاس ہو جائیں، لیکن تیاری بھی ساتھ کریں۔ انشاءاللہ یہ پیپر تو آؤٹ ہی ہے، قبر میں انشاءاللہ مصطفیٰ کریم زیارت کروائیں گے، حضور فرمائیں گے انہوں چھاڑ دے ہوئے تھے میرا ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں ہم لوگ، ہر مسلمان کی چاہتا ہے مجھ سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ سی تے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھدا رہندا سی، پنجابی سمجھ لیندے ہو نا، وہ پڑھدا رہندا سی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرض نماز پڑھنے تے سبحان اللہ کے کسی نے آکھیا بھائی کوئی ہور ورد نہیں ہوندا، کوئی ہور گل نہیں آندی؟ کہندا آندا تے ہے وے لیکن میں کہنا وا سبحان اللہ پڑھدا رہواں، وہ میں کہہ رہا ہوں رب پا کے کدی تے وہ آکھے گا نا جا تو ہی پا کے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ میں آپ کو نسخہ نہ بتا دوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم میرے آقا دو جہاں جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ سخط الوالدین۔ حضور فرماتے ہیں او کما قال، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کے رسول راضی ہو جائیں، وہ ماں باپ کو راضی کر لے، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ ہم نے نا اپنے ماں باپ، اور یہ یاد رکھیں یہ جو ہستیاں ہیں نا یہ ہمارے معاشرے کے اندر مظلوم ہیں، یقین مانیں مظلوم ہیں۔ ودا آپ میں سے جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بعض کو اس وقت سمجھیں گے جب شادی ہو جائے گی اور اللہ پاک اولاد کی نعمت دے گا۔ جب ماں باپ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، دنیا میں آنے والا ہوتا ہے، ان کو اس وقت سے ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر ماں کی قربانیاں الگ ہیں، باپ کی قربانیاں الگ ہیں۔ پھر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی خدمت کے طریقے الگ الگ ہیں، دونوں اپنے لحاظ سے بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، نوجوان بنتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب ان والدین جنہوں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، یہ ان کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے میری بات نہیں سمجھتے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اور میں کیا اللہ دیا بندیا، تیری عمر 18 سال 15 سال 20 سال، تیرے والد دی عمر 50 سال، تے وڈا او ہے دنیا تے پہلے او آیا، تجربات او دے زیادہ نے۔ میں کہ جو تو سمجھدا ہے نا تو کچھ بھی نہیں سمجھدا، تیرے ماں باپ ساریاں چیزاں سمجھدے ہیں کیونکہ انہوں نے تینوں پالے ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی اہمیت کو قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمایا اور والدین کو بڑی شانوں اور عظمتوں سے نوازا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نا اللہ کی بڑی عبادت کرتا۔ آپ کی توجہ ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بڑی عبادت کرتا لیکن اللہ کا قرب خاص چاہتا، ایک مقام چاہتا تھا کہ اللہ مجھے اپنا خاص قرب عطا فرما دے، وہ قرب نہیں مل رہا۔ دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا۔ میں ماں کے قدموں میں حاضر ہو گیا،
جا کے کہا ماں جی مجھے سارے حقوق معاف فرما دیں، میں جانا چاہتا ہوں جنگلوں کے اندر تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ فرماتے میں نے اجازت لی، حقوق معاف کروائے اور جنگلوں میں نکل گیا۔ میں عبادت کرتا رہا۔ فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے سفر کرنا پڑا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑا۔ اب جو میری منزل تھی، جو میرا سفر تھا، اس سفر کے دوران میری بستی، میرا علاقہ، میرا محلہ آتا تھا۔ فرماتے جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے سوچا کہ اپنی ماں کی زیارت کرتا چلوں، اپنی ماں کو دیکھتا چلوں، اپنی ماں کی زیارت کرتا چلوں۔ آپ فرماتے جب میں وہاں سفر پر تھا تو نماز تہجد کا ٹائم تھا۔ فرماتے میں گھر پہنچا، دروازے پر پہنچا، دروازے پر اس وجہ سے دستک نہ دی کہ اگر دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ میں ادب سے ماں کے احترام، ماں کی تعظیم کی وجہ سے میں دروازے پر کھڑا رہا، ماں کا احترام کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ میری ماں خود ہی دروازہ کھولے۔ فرماتے میں کوشش کرتا تو دروازہ کھٹکھٹا لیتا، لیکن میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ میں ادب کے اندر، احترام کے اندر کھڑا رہا تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر سکوں اور آقا کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکوں اور اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ اب یہاں پر میں رک کر آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، وہ آقا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے اپنے کولوں کچھ کہندے ہی نہیں، اوہی کہندے نے جڑا رب انہاں نو فرماندا ہے تے اپنی امت تک پہنچاندے نے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان۔ یہ آقا، وہ آقا فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے کو رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا، مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی کہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حج کے احکام پڑھے نا آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حج کتنی مشکل ترین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو جوانی میں کی جائے تو مزہ دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ اتنے مشکل ارکان ہیں اس کے، اتنا سفر کرنا، اتنے دن سفر میں رہنا، اور جناب اتنا قدموں سے چلنا، پاؤں کے ساتھ چلنا، پیدل چلنا، احرام میں رہنا، خوشبو سے بچنا، ساری چیزیں، احتیاطیں، اس کے احکام، اس کے ارکان، یہ مشکل ترین عبادت ہے۔ اب سارے مراحل سے گزر کر حاجی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا، سمجھا دیا۔ جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو سامنے سننے والا تھا وہ بھی حضور کا عاشق تھا، اس نے کہا حضور جو 101 سے زائد مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ کوئی دیکھتا ہے، فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کوئی دیکھنے والا ہو اللہ اتنا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر 100 مرتبہ بھی ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا انتظار کرتا رہا، والدہ تہجد کے لیے اٹھی، والدہ نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا نا تو میں سامنے کھڑا تھا، میں نے کہا ماں جی آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں دروازے پہ ہوں؟ آپ فرمانے لگی اب یہ سنیے گا، خدا کی قسم ماں باپ کی عظمت کو سمجھا جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عظیمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں، یہ ان سے پوچھیں جن کو یہ راحت سکون میسر نہیں۔ خدا کی قسم جب نعمت پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، نعمت کی قدر نعمت ہونے کے وقت میں کر لی جائے، نعمت موجود ہو اس وقت کر لی جائے تو پھر بندے کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ماں سے پوچھا ماں تجھے کیسے پتا چلا کہ بایزید دروازے پہ کھڑا ہے؟ فرمانے لگی بیٹا ماں کو پتا چل جاتا ہے، ماں کو خوشبو آ جاتی ہے، ماں کی دھڑکن محسوس کر لیتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے دیکھا، میں نے ماں کا چہرہ دیکھا، ماں کی زیارت کی، ماں کا مکھڑا دیکھا، حج کیا۔ فرماتے ہیں کہ
ماں نے پوچھا بایزید کب سے آئے ہو؟ میں نے کہا ماں جی فلاں ٹائم آ گیا تھا، فلاں وقت تھا۔ تو کہا پھر دروازے پہ دستک کیوں نہیں دی؟ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگے، کہنے لگے ماں جی اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ میری ماں کے آرام میں خلل نہ آئے، ماں کے آرام میں خلل نہ۔ بات کو سمجھیے گا، اب یہ بچہ جو بدتمیزی کرتا ہے ماں کے ساتھ، یہ جو بچہ بے حیائی کرتا ہے ماں کے ساتھ، یہ جو بچہ ماں کے سامنے آواز کو بلند کر کے بولتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا یوٹیوبر ہوں، میں بہت بڑا جناب فیس بک پیج چلا رہا ہوں، میں بہت بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر ہوں۔ میں نے کہا تیری ٹیکنالوجی، تیرا سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اگر دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعائیں لے لے، ان کو راضی کر لے، اللہ ساری نعمتیں تیرے قدموں میں بچھا دے گا۔ فرماتے ہیں بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ماں سے کہا ماں جی میں اس ٹائم آ گیا تھا، اس وجہ سے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک نہیں دی کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ماں کہنے لگی اچھا۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سال ہا سال، برس ہا برس میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جو مقام میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ جب میری ماں نے مجھ سے راضی ہو کر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جب ماں راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے، ان کے راضی ہونے کی وجہ سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کر کے دیکھیں۔ حضرت مالک بن دینار، آخری بات کر رہا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے، 60 حج آپ فرماتے میں نے کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں پہنچا تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سال حج کرنے والے حاجیوں کا حج قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، حاجیوں کا حج قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ مجھے جستجو ہوئی، مجھے اس چیز کا اشتیاق ہوا کہ میں جانوں۔ آپ فرماتے میں نے نوافل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ رات کو جب سویا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے نور ہی نور نکل رہا ہے۔ اس نور سے آواز آئی اے بایزید، اس سال حج کرنے والے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا سوائے ایک کے۔ اس کا نام محمد بن یوسف ہے، جس کا نام روایات میں محمد بن یوسف بتایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جہاں پر ایرانی خیمے لگے ہیں وہاں پر ایک طرف وہ شخص عبادت کر رہا ہوگا، صبح جا کر اس سے مل لینا۔ فرماتے میری آنکھ کھلی، مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا، اس ایک شخص کا کیوں نہیں ہوا۔ فرماتے میں اس جگہ پہ پہنچا، اس مقام پہ پہنچا تو وہاں پر ایک سفید داڑھی والا بزرگ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، دعا کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ آپ فرماتے میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے جا کر اسے سلام کیا اور بتایا میں مالک بن دینار ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، میرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے ہاں پیغام تو یہی لے کے آیا ہوں، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ اب اپنے دل کے کانوں سے بات سنیے گا۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ مجھے 38 سال ہو گئے ہیں حج کرتے ہوئے، 38 سال ہو گئے ہیں کہ میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال آپ جیسا کوئی نیک بندہ آتا ہے اور مجھے آ کر یہ پیغام دیتا ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے میرا اشتیاق اور بڑھا، مجھے اور شوق پیدا ہوا کہ اس کی وجہ کو جانوں کہ اس کا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرماتے وہ شخص کہنے لگا کہ میں شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، میں شراب کا عادی تھا اور میری ماں مجھے شراب پینے سے روکتی تھی۔ کہتا میں
جب بھی شراب پیتا میری ماں مجھے روکتی، میں ماں سے بدتمیزی کرتا، ماں کی دل آزاری کرتا، ماں کی بے ادبی اور گستاخی کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شراب پی کر گھر آیا تو میں نے شراب زیادہ پی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے جب شراب زیادہ پی، میں گھر پہنچا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے روکا شراب پینے سے اور مجھے ڈانٹا، برا کہا، میری تربیت کی۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو زوردار تماچا مارا، تھپڑ مارا، میری ماں زمین پر گر گئی، زمین سے سر ٹکرایا، سر سے خون بہنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا اور میری ماں کو نہلایا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کر کے اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ کہتا اگلے دن جب مجھے ہوش آیا، میں کمرے سے باہر نکلا، مجھے کمرے سے نکالا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیری ماں فوت ہو چکی ہے، وفات پا چکی ہے اور ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ کہنے لگا میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا؟ کہا اس وجہ سے نہیں دیکھنے دیا کہ تیری ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پتر کو میرا چہرہ دیکھنے نہ دینا۔ اس نے ساری زندگی میری بے ادبی کی، میری بات نہ مانی، میری دل آزاری کی۔ کہتے وہ دن جو میں نے ماں کی گستاخی میں گزارا، اس دن سے لے کر آج تک میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے بارگاہ کے اندر عبادت کر رہا ہوں، سجدے کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، 38 حج کر چکا ہوں۔ ہر سال مجھے بتا دیا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں، ہر سال مجھے کہہ دیا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں، نمازیں میری قبول نہیں، میرے روزے قبول نہیں، میری زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی، میرا صدقہ و خیرات قبول نہیں ہو رہا۔ کہنے لگا کہ میں نے ماں کی بے ادبی جس دن سے کی ہے، میرا سکون دور ہو گیا، میں بے قرار رہتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مولا ایک موقع دے دے کہ میں اپنی ماں کو راضی کر لوں، میں اپنی ماں کو راضی کر لوں۔ اب میں غور چاہتا ہوں ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی جن کو اللہ نے ماں کی دولت سے نوازا ہے، باپ کی دولت سے نوازا ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو الف با تا ثا پڑھنا سکھایا، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو اخلاق سکھائے، جنہوں نے آپ کو آداب سکھائے، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو بڑی مشقتوں سے، بڑی مشکلوں سے پالا، خود بھوکے رہ لیتے آپ کو کھلایا کرتے، خود پیاسے رہ لیتے آپ کو پلایا کرتے۔ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ ان کو راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مولا اس کو بخش دے، اس کی بخشش فرما دے۔ وہ بندہ جو ہے وہ گناہگار تھا، اپنی ماں کا رب نمازیں بھی قبول نہیں کر رہا، رب روزے بھی قبول نہیں کر رہا، رب حج بھی قبول نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا مطیع ہو، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، جو اپنے ماں باپ کی بات ماننے والا ہو، جو ماں باپ کی دل آزاری سے بچنے والا ہو، جو ماں باپ کے ہاتھ اٹھوا کر دعائیں لینے والا ہو، وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لے، خدا کی قسم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت کے اندر اپنا رفیق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر رسول تے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہیے ذرا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت میں اپنا رفیق دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں پر ایک قصاب ہے، قصائی ہے، وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا مولا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جنت میں میرا رفیق ایک قصاب، ایک قصائی، مولا میں ماجرا جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جا سفر کر اور وہاں پہ جا کے معاملہ خود ہی دیکھ لے۔ وہاں پہ پہنچے، وہ قصاب جو تھا نا گوشت بیچ رہا ہے، نرم نرم گول گول بوٹیاں جو ہے نا وہ سائیڈ پہ نکال رہا ہے، سائیڈ پہ نکال رہا ہے، سارا گوشت بیچا، جا کے اپنا بتایا نہیں، اپنا تعارف نہیں کرایا۔ فرمایا میں قصاب سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں نام جو بھی تھا اس کا لیا، بتایا کہ میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا۔
فرمایا میں تیرے ساتھ ایک پورا دن گزاروں گا تاکہ تیرے اعمال کیسے ہیں، تو کیا کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنا نام نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اب اس شخص نے وہ گوشت لیا جو گول گول نرم نرم بوٹیاں اس نے سائیڈ پہ نکالنی تھی، وہ ساتھ لیں اور گھر گیا۔ گھر جا کے جھاڑو پوچھا کیا، صفائی کی، پھر اس نے خود سالن بنایا، خود روٹیاں بنائیں، اور پھر اپنے ماں باپ کو جو دونوں ہاتھوں اور پاؤں سے معذور تھے اپنے ہاتھوں سے لقمے بناتا اور انہیں کھلاتا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس کے ماں باپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا ہمارے بچے کو وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں رفاقت عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیرے ماں باپ کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا ہے، اور تجھے میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے تجھے میرا جنت میں رفیق بنا دیا ہے۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ نا، جب تمہیں کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، جب تمہیں لگ رہا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں، تو فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کر دعا کروا لو۔ ان کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو بھی مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے اسلام بھائیو، ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ حضور کی آمد کا مقصد جو بیان کیا جاتے ہیں، حضور کی آمد کے جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ولادت کے بعد جو ہماری تربیت فرمائی، ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، اس میں جو بہترین چیز اور ایک نمایاں چیز ہے وہ ہے ماں باپ کے حقوق۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، ان چیزوں کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا، سنا سمجھا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔